वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आते ही उनके पहले चंद इक़दामात में नेशनल डिजिटाइजेशन का जो एक कदम है उन्होंने उस पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया। पहले ही चंद हफ्तों में उसके ऊपर एक इंटरिम कमेटी कायम हुई और एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर लिया गया, जिसको हमने अब लॉ मिनिस्ट्री में भेजा हुआ है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जल्द एक नेशनल डिजिटल कमीशन का क़याम करेंगे, जिसको वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद चेयर करेंगे, ताकि जो पाकिस्तान के अंदर चाहे वो इकॉनमी है, गवर्नेंस है, सोसाइटी है, उसकी डिजिटाइजेशन की तरफ हम जा सकें। जब हम डिजिटल इकॉनमी की बात करते हैं तो डिजिटल पेमेंट्स हैं, FBR की डिजिटाइजेशन है और इससे मुंसलिक चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत की रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है और आम आवाम को जो एक आसानी मुयस्सर होती है डिजिटल पेमेंट्स के ज़रिए, वो आप सब तक पहुंचाना है। इसी तरह गवर्नमेंट की डिजिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपस में जो इंटर मिनिस्टीरियल जितनी भी बातचीत होती है, हुकूमत पाकिस्तान को हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द पेपरलेस करें। इससे भी हुकूमत के कामों में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, शफाफियत आएगी, एफिशिएंसी आएगी और जो एक आम मसला समझा जाता है फ़ाइलें मूव करने का, वो तमाम चीज़ें जब डिजिटाइज़ हो जाएंगी तो हमें वो बॉटलनेक समझ आ जाएंगे कहाँ कहाँ पे जो है वो हुकूमती काम में जो है वो मुश्किलात पैदा होती हैं और डिलेज़ आते हैं। तो ये तो एक पहला कदम था जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उठाया और मेरे ख़्याल से कि अगर हम ये डिजिटल स्टैक पाकिस्तान स्टैक बना पाएँ, अगले कुछ चंद सालों में डेटा एक्सचेंज लेयर्स कायम कर पाएँ, ओपन सोर्स प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज कर पाएँ, तो इससे हमारी जो GDP है वो कुछ नहीं तो डबल ज़रूर हो सकती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में 1, 2, 3 सालों में साथ साथ काम होता चला जाएगा और हम इस अपने हदफ को पूरा कर पाएंगे। फिर आ गया जून में बजट आते ही, और बजट आपको पता है कि किन मुश्किलात का सामना करते हुए आया। एक तरफ बिजली के मसाइल थे, दूसरी तरफ IMF की शराइत थी और मगर इन तमाम मुश्किलात के बावजूद IT सेक्टर में जितने हमने मिनिस्ट्री ने डिमांड दी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उस पूरी डिमांड को जो है वो मनोअन पूरा किया और हमें 60 अरब से ज़ायद का बजट दिया। और ये इतनी ख़तीर रकम जो है, मैं आपको कहना चाहूँगी कि इतने मुश्किल हालात में सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का पैशन और उनका विज़न और उनकी जो प्रायोरिटी है वो उसको जो है दिखाता है कि किस तरह इतना ज़्यादा बजट जो है वो सिर्फ IT सेक्टर की इनेबलमेंट के लिए, इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए रखा गया। इसमें 4 अरब रुपए से ज़ायद सिर्फ बच्चे और बच्चियों की ट्रेनिंग और उनकी रोज़गार को इंश्योर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल रखा है। इसके अलावा 3 लाख के करीब हुवावे से ट्रेनिंग्स, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ाती काविशों से चाइना से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ और 3 लाख से ज़ायद ट्रेनिंग्स हुवावे पाकिस्तान देगा। गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, इन सब से बातचीत में हैं। इसके ज़रिए मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस दिलवाएंगे, अपने बच्चों को हुनर देंगे और उनकी रोज़गार को इंशाअल्लाह इंश्योर करेंगे और उसकी यकीन दहानी कराएंगे। इसी तरह पहली दफ़ा पाकिस्तान ने मेटा के AI कंपटीशन में हिस्सा लिया। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और उसकी जो मैं कहूँगी कि हमारे जो बच्चों की बच्चियों की मेहनत है उस पे रोशनी डालती हैं। तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा AI जो मेटा का ग्लोबल AI कंपटीशन होता है उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। डिजी स्किल्स की अगर मैं बात करूँ जो मिनिस्ट्री ख़ुद चलाती है, तो आज उसमें 5.5 मिलियन यानी कि 45 लाख के करीब इनरोलमेंट्स हैं, जिसमें बच्चे मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं, कोर्सेज़ ले रहे हैं, कुछ हाईटेक ले रहे हैं, कुछ लोटेक ले रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, Web3 हो। और जो डिजी स्किल्स का तीसरा मरहला है, इसमें हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मैंडेटरी कर दिया है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज वो हुनर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बिल्कुल एक बेसिक फाउंडेशनल स्किल है जो हमारे ख्याल से हमारे हर बच्चे के पास होना बहुत ज़रूरी है अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं और दुनिया के साथ साथ
قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں. اسی طرح منسٹری آف آئی ٹی نے کوڈی سکلز کا ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں 5 میجر لینگویجز میں 10,000 سے زائد بچوں کو کوڈنگ سکلز دیے جائیں گے. اور وہ کوڈنگ سکلز جو کہ بے شک آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے گی، اینڈ اس بات کا ہمیں ادراک ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سی جابس کو ریپلیس بھی کرے گی، مگر یہ وہ بیسک کوڈنگ سکلز ہیں جو کہ آج کی دنیا میں کم از کم اس کی اور آنے والے کافی سالوں تک اس کی ضرورت رہے گی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اور انشاءاللہ جلد ہم اس کو پرائمری اسکول سے شروع کریں گے تاکہ چھوٹے بچے ان سکلز کو حاصل کر سکیں، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں آئیں تو وہ پہلے سے فیوچر ریڈی ہوں، پریپیئرڈ ہوں، اور جو آنے والی جابز ہیں اور یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے آئی ٹی کی طرف، ایک ریولوشن ہے، اس کے لیے وہ پوری طرح سے تیار ہو کے باہر آئیں. اسی طرح آئی ٹی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انفراسٹرکچر فیسلٹیز، کہ وہ یہ جو چھوٹے ایس ایم ایز ہوتے ہیں آئی ٹی کے، ان کے دفاتر ان کو بہت مہنگے پڑتے ہیں. کیپٹل کاسٹ جو ہے وہ بہت بڑا ایک ان کا میں کہوں گی کہ مشکل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دفتر نہیں کھول پاتے، یہ کھل کے اس طرح سے اپنی پوٹینشلز کو انلاک نہیں کر پاتے. تو حکومت پاکستان نے اس مد میں دوبارہ میں ریٹریٹ کروں گی کہ اچھی خاصی رقم رکھی. 2 آئی ٹی پارکس انشاءاللہ، ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں. اسلام آباد والا ہماری کوشش ہے کہ پہلے کوارٹر اگلے سال میں یا کیلنڈر ایئر میں، یعنی کہ مارچ تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اسی طرح سے کراچی والا شروع ہو جائے گا، اور یہ ہمارے کورین بھائیوں کی مدد سے ہم بنا رہے ہیں. اس کے ذریعے ہم تقریباً ہماری کوشش ہے کہ صرف اسلام آباد آئی ٹی پارک 10,000 سے زائد امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا، روزگار اس کے ذریعے لوگوں کو ملیں گی، اور ملینز آف ڈالرز وہ جو کمپنیز جن کو ہم یہاں پہ سہولت فراہم کریں گے، وہ لاکھوں ڈالرز جو ہے وہ کما کے پاکستان میں اس کا حصہ ڈالیں گی. اسی طرح اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس کی بات کی جائے تو 43 کے قریب اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس جو ہیں وہ اس وقت قائم ہیں. اس سال انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم 20 سے زائد اور اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس کو فروغ دیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم برک اینڈ مارٹر میں نہیں جاتے، کنسٹرکشن میں نہیں جاتے. اگر کسی کی ایک بلڈنگ ہے جس کو وہ ٹیکنالوجی پارک کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو مدد ضرور فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم آئی ٹی کی طرف لے کے آ سکیں. 250 ای روزگار سینٹرز کا پورے پاکستان میں اعلان کیا گیا، اور حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے یہ 250 ای روزگار سینٹرز جو ہے پورے ملک میں کھولیں گے. اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمارے 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر جو شہر ہیں جہاں پہ ہمارے نوجوان بے حد محنت کش اور بے حد ہنرمند نوجوان بچے اور بچیاں رہتے ہیں، جن کو وہ بیسک جو سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہو پاتی، ان تک یہ ای روزگار سینٹرز جو ہیں وہ پہنچیں. اور یہ ای روزگار سینٹرز شہباز شریف صاحب نے 2011 میں پنجاب سے شروع کیے تھے، اور وہاں ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کی کتنی افادیت ہے اور کس طرح بچوں نے ان ای روزگار سینٹرز میں آ کے فائدہ اٹھایا. وہاں پہ نہ صرف لوگوں نے اپنی روزگار کمائی اور کاروبار شروع کیے، بہت سے بچوں نے وہاں پڑھا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ای لائبریریز بھی قائم کی گئیں. تو یہ سینٹرز جو ہیں یہ ان بچوں اور بچیوں کے لیے ہیں جو کہ بہت مہنگے دفاتر افورڈ نہیں کرتے، جن کو انہی روزگار سینٹرز میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی مہیا ہوگی، دفتر کی فیسلٹی مہیا ہوگی. تو ہمیں امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ آئی ٹی کے کاروبار کی طرف جو بڑھ رہے ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں ایک ٹیکنوپولس کا قیام کیا جا رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پنجاب میں نواز شریف آئی ٹی سٹی کا قیام کیا جا رہا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم آئی ٹی سٹیز قائم کریں تاکہ آئی ٹی بزنسز کے جو کلسٹرز ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں. وہیں پہ ایک ایکو سسٹم بنایا جائے جہاں پہ یونیورسٹیز بھی ہوں، انڈسٹری بھی ہو، وہاں پہ بچے بھی ہوں، یہاں پہ ہاسٹلز بنے، آ کے لوگ انڈسٹری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس کے اندر کام کر سکیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ چاہے وہ ڈیٹا سینٹرز کی فیسلٹی ہے، اسٹیبل بجلی کی ہے، انٹرنیٹ کی ہے، اس کو یقین دہانی اس کی یقینی بنایا جائے گا. اور ان کلسٹرز کے ذریعے ہم نے دنیا میں دیکھا، ہم چین گئے، وہاں پہ ہم نے زی پارک کے نام سے ایک آئی ٹی پارک دیکھا، آئی ٹی سٹی دیکھی. تو اس آئی ٹی سٹی میں 37 سے زائد تو صرف یونیورسٹیز ہیں.
تو دنیا میں جہاں جہاں پہ یہ آئی ٹی کو فروغ دیا گیا وہاں پہ اس طرح آئی ٹی سٹیز بنائی گئیں, ایکو سسٹم کے کلسٹرز بنائے گئے تاکہ آئی ٹی کی انڈسٹری کو فروغ مل سکے. جہاں پہ انفراسٹرکچر کی بات کی ہے وہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پاکستانی جو بچے اور بچیاں ہیں وہ ماشاءاللہ ذہین بھی بہت ہیں اور ان کے اندر جو کاروباری صلاحیتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, اور اسی وجہ سے جو پاکستان کی جو سٹارٹ اپ انڈسٹری ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اچھے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں. میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں ایک کوئٹہ میں ایک بچے کی جس نے ایک ہیلمٹ بنائی جو کہ یہ کانوں میں جو کول مائننگ یا مختلف مائننگ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ اگر وہ ہیلمٹ پہن کے کان کے اندر جاتے ہیں تو وہ ہیلمٹ ان کی ریئل ٹائم ہیلتھ ڈیٹا اوپر کنٹرول سینٹر میں دیتی ہے, اور اگر کوئی پوائزنس گیس آ جائے تو وہ وقت سے پہلے اوپر انفارم کر دیتی ہے تاکہ ان ایمرجنسی میجرز لیے جا سکیں. اس طرح ایک اور بچے نے ایک گلو بنایا تاکہ معذور لوگ جو کہ اٹھ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, وہ اس گلو کے ذریعے الیکٹرانکس آپریٹ کر سکیں. ایک بچی ہے اس نے ڈرونز بنائے تاکہ وہ ایگری ٹیک میں بہت اسپیسیفک طریقے سے پیسٹیسائڈز جو ہیں ان کا استعمال کیا جا سکے. تو اس طرح کے چاہے فن ٹیک ہے, ایگری ٹیک ہے, ہیلتھ ٹیک ہے, بہت سے ایسے سٹارٹ اپس ہیں جن کو ہمارے خیال سے پاکستان کو حکومت کو سپورٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ کریں گے بھی. ہم سب کو پتہ ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں وینچر کیپٹلزم میں انویسٹمنٹس گلوبلی کم ہوئی ہیں جس کا اثر پاکستان پہ بھی آیا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ انشور کیا کہ ہم پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ قائم کریں گے جو کہ 2 ارب روپے کا فنڈ ہوگا جس کے ذریعے مختلف سٹارٹ اپس کو فائنینشیل سپورٹ اور اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے گی. اسی طرح ایک برج سٹارٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے 1 ارب روپے سے. برج سٹارٹ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ سٹارٹ اپس جن کا پروڈکٹ جو ہے وہ کسی حد تک کمرشل انٹرسٹ جنریٹ کر چکا ہے ان کو ہم کس طرح انٹرنیشنل ایکسیلریٹرز میں دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہو, وہ انٹرنیشنل انڈسٹری کے ساتھ تعلقات بنا سکیں اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ حاصل کر کے اپنے آپ کو اسکیل کر سکیں.